نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، قدسی النسل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے، قدسی النسل ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ حاضرین گرامی، میرا موضوع ہے اقبال اور عشق رسول۔ علامہ اقبال وہ دانائے راز تھے جن کی شاعری آفاقی و ابدی ہے اور ابدیت کا سرچشمہ عشق رسول سے پھوٹتا ہے، اور اس عشق کی خوشبو ان کے قلب کو منور کرتی ہے۔ اسی عشق کے رنگ ان کے کلام میں بھی نظر آتے ہیں، جو قوت قلبی ہے اور غذائے روح بھی، حیات ابدان بھی ہے اور قرۃ العین بھی، دل کی زندگی اور اس کی کامیابی کو دوام بخشنے والا بھی ہے۔ غرض عشق رسول ہی سب کچھ ہے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی، میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو نہیں جاتی، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت چوما بہت۔ جناب صدر، عشق رسول اقبال کی زندگی کا صرف ایک پہلو ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری زندگی ہی عشق رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی نماز مومن کی معراج ہے جو عشق رسول میں ادا کی جائے، ورنہ نہ قیام قیام ہے نہ سجود سجود ہے۔ اقبال کا عشق رسول محض لفظی نہیں عملی ہے۔ عشق رسول میسر ہو تو ذروں کو آفتاب کی چمک، قطروں کو سمندر کی وسعت اور بندے کو سلطان مدینہ کی نسبت عطا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی خاک سے ابھرنے والا اقبال، یہی وجہ ہے کہ پنجاب کی خاک سے ابھرنے والا اقبال عصر حاضر میں کارواں عشق نبی کا سب سے بڑا خواہاں بن گیا۔ بقول اقبال، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ حاضرین کرام، عشق نہ خلل دماغ ہے نہ فطور عقل، بلکہ ایک وجدانی کیفیت، روحانی مسرت اور کہیں مقصد کے لیے عقل و حواس اور شعور کی تمام قوتوں کے ساتھ بے چینی اور والہانہ تڑپ، اور شعور کی تمام قوتوں کے ساتھ بے چینی اور والہانہ تڑپ، اور اس کے حصول کے لیے ہمتاً وقف ہو جانے کا نام عشق ہے۔ اقبال بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ بقول اقبال، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ شکریہ۔ حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو بھی آب آب کر دے۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا، دل پکار اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا خون رواں رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج شاعر مشرق اقبال
اقبال کے بارے میں کچھ کہنا ہے اور مجھے آج اقبال کے حضور کے ساتھ عشق کو بیان کرنا ہے۔ جناب صدر، اس بات کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ جناب صدر، اقبال کے نزدیک جو خالق کائنات نے اس دنیا میں اپنی کاریگری کا آغاز کیا اور حضرت انسان کی شکل میں اپنے چھپے ہوئے خزانے کو عیاں کیا اور پھر جب ارتقاء کی منازل طے ہوتی گئی تو رب العالمین نے حضرت محمد کو مبعوث فرمایا جو سب کے لیے رحمت، ہادی، رہنما اور مہربان تھے۔ ہو نہ یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے سحر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ حاضرین محفل، اقبال حضور کی ذات و صفات کو فکر و عمل کا محور قرار دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک عظیم عشق رسول مچلنے لگتا ہے۔ ان کے شب و روز حضور کی محبت میں بسر ہوتے ہیں، وہ محبوب قورن کی یاد میں تڑپتے اور پروانوں کی طرح چلتے ہیں، مگر جب مدینے کے سفر کا عزم کرتے ہیں تو قدم ڈگمگا جاتے ہیں کہ کس منہ سے شفیع آسیاں کے حضور جاؤں گا، اور خیال مار ڈالتا ہے کہ حضور نامہ اعمال دے کر کیا فرمائیں گے، لیکن بے خود ہی بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں۔ خوف کہتا ہے کہ یثرب کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے تو مسلم ہے بے باکا نہ چل۔ حاضرین محفل، یہ اقبال کا عشق رسول ہی ہے جو اپنی شاعری میں حضور کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں اور اپنی قلبی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ ان اسماء مبارک میں دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، یاسین، طٰہٰ، رسالت ماب، رسالت پناہ، رسول مختار، رسول پاک، رسول عربی، رسول ہاشمی، سرور عالم، شہنشاہ معظم، میر عرب اور کملی والے جیسے تعلیمی القابات شامل ہیں۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے ابارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، ذرا غور فرمائیے، اقبال کی شاعری کا مجمع نظر مسلم امت کی بیداری ہے۔ اگر ان کی شاعری کا اصل نچوڑ دیکھا جائے تو ملت بیدار کی عظمت رفتہ کی بحالی ہے۔ انہیں ایمان تھا کہ عشق مصطفیٰ میں دین اور دنیا کی بلا ہے، اور اسی جذبے سے ملت بیدار کی عظمت رفتہ کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اور اقبال اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے پیغام محمد سے دوری اختیار کی تو زوال ہی ان کا مقدر ٹھہرا۔ اپنی نظم شکوا میں شکوا کرتے ہوئے کہتے ہیں، شہرازہ ہوا ملت مرحوم کا اختر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، اس راز کو افاش کر دے اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ پھر وہ جواب دیتے ہیں، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے سہارے اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ درد سر سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ حاضرین محفل، اقبال اپنے عہد کے سچے عاشق رسول تھے اور اس کی دولت سے امت کو مالا مال کر گئے۔ اب ہمیں اس ثروت کو اپنے دامن میں سمیٹنا ہوگا تاکہ کل حشر کے میدان میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ بس یہ کہوں گی، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیران اگر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیران اگر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ جناب صدر، خوش بخت ہیں وہ آنکھیں جن کی زینت خاک مدینہ اور نجف ہے، نکھرتا ہے نور کے مرکز سے وہ دل جس میں خاک مدینہ بس رہا ہے، عظمت انسانیت کا حسن ہے وہ سینہ جس میں مدینہ بس رہا ہے۔ خاک مدینہ اور نجف کو اپنی آنکھوں کو سرما قرار دینا دراصل حب مصطفیٰ کی معراج ہے۔ خاک مدینہ اور نجف سے روشن ہونے والی آنکھیں ہر لحظہ عشق
علی اور عشق حضور لازم و ملزوم نظر آتے ہیں. عشق حضور میسر ہو تو ذرہ کو آفتاب کی چمک، قطروں کو سمندر کی وسعت اور بندے کو سلطان مدینہ کی نسبت عطا ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ پنجاب کے ہاتھ سے ابھرنے والا اقبال اکثر حاضر کے کاروان عشق و سرمستی کا سب سے بڑا حدیث خواہ بن گیا. اس کی آنکھیں مدینہ کے تصور سے سنوبار تھی تو دل محبت محبوب خدا سے سرشار تھا. اس میں محمد کی چادر نے اس کے افکار کو منور کر رکھا تھا. یہی عشق رسول تھا جس نے اس کی فکر کی، وسعتوں سے اسلامی ریاست کو ابھارا اور مسلمان کو محبت حضور کی نسبت کا واسطہ دے کر پکار اٹھا کے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے، تو مصطفی ہے. نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. محترم حاضرین، اقبال حضور کی محبت کو ایمان نہیں بلکہ جانے ایمان کے راز دیتے ہیں. وہ امت اسلام کو احساس دلاتے ہیں کہ تینوں دنیا کی ہر سرگروہی محبت رسول سے وابستہ ہے. عشق حضور میسر ہو تو لوح و قلم مومن کے میراث بن جاتے ہیں. اقبال کے نزدیک اس میں محمد سے وفاداری بلند ترین منصب ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر دل میں عشق حضور کے جگمگاہٹ نہ ہو تو مولوی کے اشرار ایمان کے انوار چھین لیتے ہیں. اقبال کا ماخذ وہ عشق رسول تھا جو شرار مولوی سے ٹکراتا اور صدقہ خلیل و صدیق کو مومن جہباز کے میراث بناتا ہے. یہی عشق رسول معاب اسے وقت کی حدود اور زمانے کی قبر سے بلند کر کے افاقیت کا نقیب بنا دیتا ہے. یہی افاقیت بارگاہ سلطان تو عالم ہے، یوں عرفان عقیدتیں پیش کر رہی ہے. لوح پہ تو قلم پہ تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب. شوکت سنجر سلیم تیرے جلال کی نمود، فکر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جناب صدر، جب مسلمان کی روح سو چکی تھی، وہ اپنی اصلیت کھو چکے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 9 نومبر 1877 کو ایک سورج طلوع کیا جس کے آپ ہوتا مشرق وہ مغرب میں پھیلی، جس نے مسلمانوں کی سوئی ہوئی روح کو بیدار کیا اور ان کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار کیا. اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کا اپنی منزل آسمانوں میں. جناب صدر، اقبال کے ذہن میں عشق و مستی کا اول اور آخری محور ایک ہی ہونی چاہیے، اور وہ محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت تجلیات ہے، جو کہ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی ان کے اخلاق ہے. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر، اقبال کے نزدیک خالق کائنات نے جب اس دنیا میں اپنی کاریگری کا آغاز کیا اور حضرت انسان کے شکل میں اپنے چھپے ہوئے خزانے کو عیاں کیا، پھر جب ارتقاء کے مناظر طے ہوتے گئے اور قوائن سر اپنے بدرجہ کمال پر آ گئے تو رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو سب کے لیے رحمت، ہادی، رہنما اور مہربان تھے. خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، خلق و تقدیر و ہدایت ابتدا است، رحمت للعالمین انتہا است. جناب صدر، اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کی سرشت ایک موتی کی طرح ہے جس کے ابتدا بہر رسول سے حاصل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال سویسرے کے تنقید کا سبق دیتے کہتے ہوئے، اے مومن تو باغ مصطفیٰ کی کلی ہے اور بہار مصطفیٰ کے عوام سے کھل کر ایک پھول بن جا. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. جناب صدر،
اقبال کی تربیت میں سوز گداز اور حب رسول اس قدر تھا کہ جب کہیں ذکر رسول ہوتا آپ بےتاب ہو جاتے اور دیر تک روتے رہے، اور ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گداز کر رکھا تھا۔ زندگی کے آخری زمانے میں یہ کیفیت ایسی انتہا کو پہنچ گئی تھی، ہچکی بن جاتی، آواز برا جاتی، اور وہ کئی منٹ سکون احتیاط کر لیتے تھے تاکہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ایمان کا حصہ ہے، اور اتباع رسول کے بغیر محبت ناممکن ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی ایک تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جناب صدر، یہ عشق نبی کا فیض ہے کہ یورپ میں ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود دین محمدی سے منحرف نہ ہوئے اور نہ ہی ان کے اقدار میں کوئی تبدیلی آئی۔ خیرات نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش پرنگ، خیرات نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش پرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جناب صدر، ساری نظریات آپ کی ذات گرامی بدل جا میں تم موجود تھے، وہ ایک خوددار ذات شاہین صفت تھے، شفیق تھے، انسان کامل تھے، مرد مومن تھے، صفگو تھے، جمہوریت پسند تھے اور مسلم کی قدردان تھے۔ اقبال جوابی شکوہ میں لکھتے ہیں، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سفر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوگ قلم تیرے ہیں۔ میرے معزز اکرام اور اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ صدر عزیز وقار، آج کے معزز ایوان میں میری گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب صدر، حب رسول جزء ایمان ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مال و دولت سے بڑھ کر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدر علی وقار، علامہ اقبال کی گہرائیوں کی بلیائی پر نظر رکھنے والے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اقبال کی محبت بلا درجہ عشق کو پہنچی ہوئی تھی۔ حیات اقبال پر لکھی گئی کتاب روزگار فقیر ایک مستند دستاویز ہے جس میں ان کے ملازم علی بخش اور دیگر حوالہ جات کے مطالعہ سے یہ بات اظہر منشب سے ہو جاتی ہے کہ علامہ کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو قلب اقبال پر ضرب پڑتی، دل کے تار بجنے لگتے، آنسوں کی جڑی لگ جاتی۔ بسوں اوقات تلاوت کلام پاک کے وقت بھی وجد و مستنی کی کیفیت طاری ہو جاتی، آنکھوں سے بہتے سیل و رواں سے کتاب مقدس کے اوراق تر ہو جاتے۔ النجم الحیات اسلام کے کتب خانہ میں آپ کی ذاتی نسخہ کیمیا کی اوراق آج بھی دیکھیں تو اس میں چند شہداں اقبال رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ قصیدہ سحر نمودار ہوتا تو بسوں اوقات ان کا رواں رواں پکارتا، خدا میر مجلس بود سب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ صدر عزیز وقار، پوچھا اقبال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زینت عنوان فرمودہ اقبال پر نگاہ ڈالے تو فرماتے ہیں، وہی نماز مومن کی معراج ہے، وہی نماز مومن کی معراج ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کے عطا نہ کی جائے، نہ قیام قیام ہے نہ سجود سجود ہے۔
फलसफा इश्क से आगाही रखने वाले लोग चाहते हैं कि सच्चे आशिक इश्क में सलामती वसल से में नहीं हिजर में ढूंढते हैं, और इकबाल भी इन्हीं आशिकों में से एक था। आलम सोज़ो साथ में वसल से बढ़ के है फराग, वसल में मर्ग आरज़ू, हिजर में लज़्ज़त तलब। हत्ता के कहते हैं ऐन विसाल में मुझे हौसला नजर न था, ऐन विसाल में मुझे हौसला नजर न था, गर्चा बयां न जो रही मेरी निगाहे बेअदब। सदरे ज़िवाकार मौजू भीत है मगर वक्त कलील है, ऐबे तवल से पहुंचते थे कहता हूँ इकबाल दिनो जान से इश्क रसूल में सरशार थे कि हयात उखरवी में भी महबूब आलम दानाए रसूल खत्म रसूल के हयात मौला कुल का सामना करने के अपने अंदर ताब नहीं पाते तो खुदाए के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सर पर सुजूद होकर दुआ को होते हैं। तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उज़्र आए मन पसीर, वर तुमी बैनी हसबम ना कसीर, अर्ज़ काहे मुस्तफा तन्हा फकीर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, मोहतरम मुसाफिर कराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम और हाज़रीन कराम, आज मुझे जिस मौजू को अपने जज्बात के गुलदस्ते में सजाना है वो है इकबाल का इश्क़ रसूल। इल्लामा इकबाल वो दानाए राज थे जिनके वजूद के लिए उसमें हस्ती मुद्दतों महवे दुआ रही है। आपने मिल्लत इस्लामिया के तन मुर्दा में आज़ादी हयात और अज़्म अमल की नई रूह फूंक दी। इकबाल वो तर्जुमाने खुदी थे जिन्होंने फितरत के इसरार मुंकशिफ किए, कौम के जवानों को शाहीनी परवाज़ और फरसंदाने तौहीद को मर्द मोमिन का तसव्वुर दिया, सिकंदराना जलाल का तसव्वुर रखने वालों को कलंदराना अदाएं सिखाई। जनाब सदर, आपकी शायरी आफाती और अब्दी है। इस अब्दियत का सरचश्मा इश्क़ मुस्तफ़ा से फूटा है। यही इश्क़ रसूल था जो शायर मशरिक़ की जिंदगी और शायरी का मरकज़ व महवर था। इसी इश्क़ रसूल की खुशबू उनके कलम से फूटती और अशाक़े हुज़ूर के दिलों में इस पैगाम के साथ घर कर लेती है। तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, तेरा जौहर है नूरी पाक है तू, फरोग़ दीदा अफ़लाक है तू, तेरे सैदे ज़बूर फरिश्ता हूर, तेरे सैदे ज़बूर फरिश्ता हूर के शाहीन शैलो लाख है तू। सदर आला इकबाल का इश्क़ रसूल इस्लामाई ने आलिम को शाहीन शैलो लाख बनने का पैगाम देता है। इस अजीम पैगाम के पसे पर्दा इल्लामा इकबाल की अलमी जिंदगी की तबताब और फिक्री तगोताज पोशीदा है। यही इश्क़ रसूल है जो हमें यूरोप की ज़ुल्मत कदों में भी अपनी तबताब में गुम रखता है। इसी वजह से वो बड़े फख्र के साथ ऐलान करते हैं कि हैरान न कर सका मुझे जलवाए दानिश परन, हैरान न कर सका मुझे जलवाए दानिश परन, सुरमा है मेरी आँख कहा के मदीना और नजफ। मोहतरम हाज़रीन, हाँ के मदीना और नजफ को अपनी आँख का सुरमा करार देकर हुजूर नबी इकबाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फिक्र अमल का महवर करार देते हैं तो उनके अंदर एक अजीम आशिक़ रसूल मचलने लगता है। उनके शब रोज़ हुजूर की मोहब्बत में बसर होते हैं। वो महबूब दो आलिम की याद में तड़पते और परवाने की तरह जलते हैं, मगर मदीने के सफर का अज़्म करते हैं तो कदम डगमगा जाते हैं कि किस मुंह से शबी आसिया के हुजूर जाऊंगा। रोज़े क़यामत के सफर से आमाल के महासा का खौफ नहीं सताता, बल्कि ये ख्याल मारे डालता है कि हुजूर मेरे नामाए आमाल को देखकर क्या ख्याल फरमाएंगे। इसीलिए खुदा के हुजूर अपनी अश्त पेश करते हुए सिसक उठते हैं कि मकर रुसवा हुजूर ख्वाजा हमारा, मकर रुसवा हुजूर ख्वाजा हमारा, हिसाब मंजिश शम्ओ नहागीर। जनाब आला इकबाल का इश्क़ रसूल महज लफ्ज़ी नहीं बल्कि अमली है। वो
वही इश्क रसूल